ایک دور افتادہ خوبصورت وادی میں سلطنت نورستان واقع تھی۔ یہ سلطنت سبز پہاڑوں، نیلے جھیلوں اور رنگ برنگے پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہاں کے لوگ سادہ، خوش مزاج اور محبت کرنے والے تھے۔ ان سب پر حکومت کرتا تھا سلطان تیمور، ایک عادل بادشاہ جس کا انصاف دور دور تک مشہور تھا۔ سلطان تیمور کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی ماہنور۔ وہ اپنی ماں کی موت کے بعد بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک اداسی سی جھلکتی تھی، مگر وہ اندر سے نہایت بہادر اور نیک دل لڑکی تھی۔ اسے پڑھنے، لکھنے اور خواب دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن وہ محل کے پرانے حصے میں جا نکلی جہاں برسوں سے صفائی نہیں ہوئی تھی۔ دھول، مکڑیوں کے جالے اور پرانی اشیاء سے بھرے کمرے میں اسے ایک بوسیدہ صندوق نظر آیا۔ صندوق پر سنہری رنگ کے عجیب و غریب نقوش بنے تھے۔ شہزادی نے صندوق کھولا تو اندر ایک جوڑا چمکدار جوتے رکھے تھے۔ وہ جوتے نہایت نفیس اور منفرد تھے، جیسے کسی جادوئی دنیا سے آئے ہوں۔ جوتوں کو چھوتے ہی اچانک پورا کمرہ روشنی سے بھر گیا اور ایک بوڑھی عورت نمودار ہوئی۔ اے ماہنور، اس نے کہا، یہ جوتے عام نہیں بلکہ جادوئی ہیں۔ یہ تمہیں اس دنیا میں لے جائیں گے جہاں تمہارے سوالوں کے جواب اور تمہارے دل کی کھوئی ہوئی خوشیاں چھپی ہیں۔ مگر یاد رکھو، ہر قدم کے ساتھ ایک آزمائش ہوگی۔ شہزادی نے ہچکچاتے ہوئے جوتے پہنے۔ زمین ہلنے لگی، روشنی کی ایک تیز چمک آئی اور پلک جھپکتے میں شہزادی کسی اور دنیا میں جا پہنچی۔ وہاں سب کچھ انوکھا تھا۔ درخت بول رہے تھے، پرندے نظمیں گا رہے تھے اور فضا میں جادو تیر رہا تھا۔ ایک جگمگاتی تتلی اس کے کندھے پر آ بیٹھی اور بولی، شہزادی، تمہیں 3 دروازے پار کرنے ہیں۔ ہر دروازہ ایک آزمائش ہے۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو تمہیں وہ شے ملے گی جو تمہارے دل کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ ماں نور نے دل مضبوط کیا اور پہلا دروازہ کھولا۔ پہلا دروازہ ایک تاریک غار میں کھلتا تھا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ شہزادی کے دل میں خوف آیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھی، اچانک اندھیرے سے ایک خوفناک سایہ نمودار ہوا، ایک دیو کی مانند۔ تم واپس چلی جاؤ، سایہ دھاڑا، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ شہزادی نے کہا، میں ڈرتی ہوں مگر رکنے والی نہیں۔ یہ سنتے ہی سایہ دھند کی طرح غائب ہو گیا۔ روشنی لوٹ آئی اور دروازہ کھل گیا۔ دوسرا دروازہ ایک جھیل کی طرف کھلتا تھا جہاں ایک چھوٹی لڑکی ڈوب رہی تھی۔ اردگرد کوئی نہیں تھا۔ شہزادی نے فوراً جوتے اتارے، پانی میں چھلانگ لگائی اور لڑکی کو بچا لیا۔ لڑکی ہنستی ہوئی بولی، شہزادی، تم نے اپنے آرام کو میری زندگی پر قربان کیا۔ یہی تھی تمہاری آزمائش۔ پانی خشک ہو گیا۔ جوتے دوبارہ شہزادی کے پیروں میں آ گئے اور اگلا دروازہ کھل گیا۔ تیسرا دروازہ محل نما ایک عمارت کی طرف کھلتا تھا۔ اندر ایک آئینہ لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی شہزادی نے اس میں جھانکا، اسے اپنی ماں کی شبیہ نظر آئی۔ ماں نے کہا، ماں نور، تم خوش ہو؟ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں ماں، میں خوش نہیں۔ میں تمہیں یاد کرتی ہوں اور خود کو تنہا محسوس کرتی ہوں۔ ماں نے مسکرا کر کہا، سچ بولنے سے دل ہلکا ہوتا ہے۔ تم سچائی کی آزمائش میں کامیاب ہو گئی ہو۔ اسی ہے لمحے شہزادی کے اردگرد سب کچھ گھومنے لگا اور وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ مگر کچھ بدل چکا تھا۔ شہزادی کے دل سے بوجھ اتر چکا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار دل سے مسکرایا۔ اب اسے معلوم ہو چکا تھا کہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی دوسروں کی مدد کرنے، سچ بولنے اور اپنے خوف کا سامنا کرنے میں ہے۔ جادوئی جوتے اب ہیں بھی اس کے پاس تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اصل جادو جوتوں میں نہیں بلکہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اس نے جوتے محل کے عجائب گھر میں رکھ دیے تاکہ ہر آنے والا انہیں دیکھ کر سیکھ سکے کہ حقیقی شہزادی وہی ہوتی ہے جو اندر سے بہادر ہو، سچی ہو اور دوسروں کا درد سمجھتی ہو۔ کچھ ہی دنوں بعد شہزادی ماہنور نے نورستان میں ایک یتیم خانہ اور ایک علم کا مرکز قائم کیا۔ وہ روز ان بچوں کے ساتھ وقت گزارتی جو اپنی ماں جیسی شفقت کو ترستے تھے۔ لوگ اب اسے صرف شہزادی نہیں، نور کی ماں کہتے تھے،